بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شیجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ سعودی عرب $500 بلین کے خرچ سے نیا شہر بسائے گا، دنیا کا تجارتی مرکز بنانے کا منصوبہ۔ امریکہ نے میانمار کے ساتھ فوجی تعاون ختم کر دیا، معاشی پابندیاں بھی لگائی جائیں گی، کہا اراکین کے ذمہ داروں کو جواب دہ بنانا چاہیے۔ حیدر العبادی نے عراق میں ایران کے رول کا کیا بچاؤ، ٹلرسن کو سبکی اٹھانی پڑی۔ جواز ظریف نے کہا IS سے لڑنے والے فائٹرز کو کسی کے حکم کا انتظار نہیں۔ سیریا کی حکومت نے کہا SDF کے ہوتے ہوئے رقہ کو آزاد نہیں کہا جا سکتا۔ ژی جن پنگ کے خیالات کو چائنا کے دستور میں شامل کیا جائے گا، ماؤ زے تونگ کی صف میں شامل، کمیونسٹ پارٹی کانفرنس میں قرارداد منظور۔ انڈیا دورے سے پہلے ٹلرسن پاکستان پہنچے، اسلام آباد کے سامنے رکھی مانگیں۔ اشرف غنی نے کی مودی سے ملاقات، افغانستان میں ہندوستان کے رول پر بات چیت۔ کشمیر پہل کے دوسرے ہی دن NIA نے ٹیرر فنڈنگ کیس میں سید صلاح الدین کے بیٹے کو گرفتار کر لیا۔ جیٹلی نے کیا اہم معاشی فیصلوں کا اعلان، بینک زیادہ قرض دیں گے، عوامی خرچ میں اضافہ کیا جائے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں مڈل ایسٹ سے۔ سیریا کے ایک وزیر نے کہا ہے کہ جب تک سرکاری فوجیں کنٹرول حاصل نہیں کرتی، سیریا کے کسی بھی علاقے کو آزاد نہیں کہا جا سکتا۔ سیریا کے وزیر اطلاعات محمد رمیز ترجمان نے رشیا کی ایک نیوز ایجنسی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس وقت تک کسی بھی شہر کو آزاد نہیں سمجھیں گے جب تک سیریا کی سرکاری فوجیں وہاں قبضہ نہیں کرتی اور وہاں سیریا کا جھنڈا نہیں لہراتی۔ حال ہی میں امریکہ کی تائید رکھنے والی فوج سیرین ڈیموکریٹک فورسز SDF نے رقہ کا کنٹرول حاصل کیا تھا اور وہاں ISIS کو شکست دی تھی۔ سیریا کے وزیر نے رقہ سے ISIS ملیٹنٹس کی واپسی کو ایک اچھی بات قرار دیا، لیکن کہا کہ شہر کو ابھی آزاد نہیں کہا جا سکتا، اور انہوں نے کہا کہ چاہے IS وہاں ہو یا نہ ہو یا کوئی دوسرا گروپ وہاں ہو یا نہ ہو، سیریا کی فوجوں کو وہاں جانا چاہیے اور رقہ پر کنٹرول حاصل کرنا چاہیے تاکہ اسے آزاد کہا جا سکے۔ رشیا نے کہا ہے کہ اب سیریا کا 5% سے بھی کم علاقہ ہی IS کے کنٹرول میں ہے۔ رشیا کے وزیر دفاع سرجی شوگوف نے فلپائن میں ایک سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رشین فوج کی مہم شروع ہونے سے پہلے تک سیریا کے 70% سے زیادہ علاقے پر دہشت گردوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ رشیا کے جنگی ہوائی جہازوں نے 900 سے زیادہ ٹریننگ کیمپس کو تباہ کیا اور دہشت گردوں کے بھاری ہتھیاروں کے ذخیروں کو تہس نہس کر دیا۔ حالیہ عرصے میں سیریا کی فوج نے رشیا کے ہوائی حملوں کی مدد سے دیر الزور پر توجہ کی ہے۔ سیریا میں امریکی اتحاد نے اس بات کو غلط بتایا ہے کہ اس نے پیر کے دن دیر الزور کے قریب ہوائی حملے کرتے ہوئے سیویلینز کو ہلاک کیا ہے۔ سیریا کی سرکاری ٹیلی ویژن پر کہا گیا تھا کہ امریکی اتحاد نے دیر الزور کے قصور ضلع میں، جہاں پر سرکاری فوج کا کنٹرول ہے، بمباری کی جس سے کم 14 سیویلینز ہلاک ہوئے اور 32 زخمی ہوئے۔ سیریا کے حالات پر نظر رکھنے والی ایک تنظیم نے کہا کہ یہ بات صاف نہیں ہے کہ کس جنگی ہوائی جہاز کے ذریعے یہ حملہ کیا گیا، لیکن اس حملے میں 22 لوگ ہلاک ہوئے۔ امریکی اتحاد کے ترجمان کرنل ریان ڈیلون نے بتایا کہ ان کے جنگی جہازوں نے شہر کے کسی بھی حصے کو نشانہ نہیں بنایا۔ ایران کے وزیر خارجہ جواز ظریف نے کہا ہے کہ جو طاقت نہیں ہے، جو فائٹرز IS دہشت گردوں سے لڑائی لڑ رہے ہیں، وہ اپنی سرزمین اور اپنے وطن کی حفاظت کے لیے کسی حکم کا انتظار نہیں کرتے۔ پریٹوریا، ساؤتھ افریقہ میں ایران ساؤتھ افریقہ جوائنٹ کمیشن کی 13ویں میٹنگ کے موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جواز ظریف نے یہ بات کہی۔ وہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ ریکس ٹیلرسن کے ایک بیان کا جواب دے رہے تھے۔ ٹیلرسن نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل الجبیر کے ساتھ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ عراق میں ایران کے ان لشکروں کو ملک
ملک سے نکل جانا چاہیے کیونکہ IS کے خلاف لڑائی ختم ہونے والی ہے۔ جواد ظریف نے کہا کہ IS کے خلاف لڑنے والے فائٹرز اپنے گھروں میں ہیں، وہ نہ ہی کسی کے حکم پر کام کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر انہیں ٹیلرسن اور امریکی حکومت کے حکم کا انتظار ہوتا تو ISIS بغداد اور اربل پہنچ جاتی۔ انہوں نے کہا کہ IS سے لڑنے والے فائٹرز نے صرف علماء کے حکم پر عمل کیا اور اپنے وطن کی حفاظت کی۔ جواد ظریف نے کہا کہ امریکہ خطے میں نفرت پھیلانا چاہتا ہے اور خطے کا بٹوارہ کرنا چاہتا ہے، لیکن ایران کو خطے کے ملکوں کے درمیان تعاون میں دلچسپی ہے۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ ریکس ٹیلرسن نے عراق کی حکومت اور کردستان کے عہدیداروں سے کہا کہ وہ بات چیت کے ذریعے اپنے مسائل حل کریں۔ ٹیلرسن نے بغداد میں عراق کے وزیر اعظم حیدر العبادی سے ملاقات کے موقع پر یہ بات کہی۔ اس موقع پر حیدر العبادی نے ایران کی تائید رکھنے والے عراقی لشکروں کے رول کا بچاؤ کیا۔ انہوں نے عراق میں ایران کے رول کا بھی بچاؤ کیا اور ٹیلرسن کے مطالبات اور بیانات سے اختلاف کیا۔ ٹیلرسن نے کانفرنس شروع کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں کچھ تشویش ہے اور افسوس ہے، بغداد میں ہمارے دوست ہیں، اربل میں ہمارے دوست ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تمام فریق بات چیت کریں اور اختلافات دور کریں۔ یہ حیدر العبادی اور ٹیلرسن کے درمیان 2 دنوں میں دوسری ملاقات تھی۔ حیدر العبادی نے ٹیلرسن کو بتایا کہ حشد الشعبی جیسی والنٹیئر فورس عراق کے اداروں کا حصہ ہے۔ انہوں نے اس بات کو مسترد کر دیا کہ حشد الشعبی ایران کی درپردہ فوج ہے۔ کردستان کی علاقائی حکومت نے 11 عراقیوں کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری کیا ہے، جن میں ارکان پارلیمنٹ اور حشد الشعبی کے کمانڈرز شامل، لیکن بظاہر یہ وارنٹ علامتی ہے۔ عراق کے کردستان علاقے میں آزادی کے سوال پر ریفرنڈم کے بعد سرکاری فوج نے ایک آپریشن شروع کیا اور کردستان کے کئی علاقوں کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ کرد لیڈر مسعود برزانی ریفرنڈم اور موجودہ حالات میں اپنے ملک میں اور ملک سے باہر الگ تھلگ پڑتے جا رہے ہیں۔ جارڈن کے شاہ عبداللہ اور عراق کے شیعہ آل مقتدی الصدر کے درمیان ملاقات ہوئی۔ ایک دن پہلے عراق کے وزیر اعظم حیدر العبادی نے جارڈن کا دورہ کیا تھا۔ جارڈن کی سرکاری نیوز ایجنسی پیترا نے بتایا کہ الحسینیہ پیلس میں ملاقات کے دوران شاہ عبداللہ اور الصدر نے دونوں ملکوں اور دونوں ملکوں کے عوام کے حق میں تجارتی اور معاشی تعلقات کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر بات چیت کی۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ ریکس ٹیلرسن نے پاکستان کے لیڈرز کے ساتھ دہشت گردی اور دوسرے مسائل پر بات چیت کی۔ وہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، وزیر خارجہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان کے بارے میں اپنی نئی پالیسی کا اعلان کیا تھا، جس میں پاکستان پر خوب تنقید کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ٹیلرسن نے بھی ایک پالیسی تقریر کرتے ہوئے ہندوستان کی طرف جھکاؤ کا اشارہ دیا تھا۔ اس کے بعد پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں تلخیاں پیدا ہوئی تھیں۔ امریکہ پاکستان سے دہشت گردوں کے خلاف مزید کارروائی کے مطالبے کرتا رہا ہے اور اس کا الزام ہے کہ پاکستان میں اب بھی دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں موجود ہیں۔ امریکہ نے میانمار کی راکھین ریاست میں روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ سلوک پر میانمار کے ساتھ فوجی تعاون ختم کر دیا ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس بات کی تصدیق کی۔ یہ بھی کہا گیا کہ میانمار کے خلاف معاشی پابندیاں لگانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے خبروں میں کہا گیا تھا کہ امریکہ میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف زیادتیوں کے ذمہ داروں پر پابندیاں لگانے پر غور کر رہا ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ ہمیں میانمار کی راکھین ریاست کے حالات پر گہری تشویش ہے۔ روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ بدترین سلوک کیا گیا جو ختم ہونا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ان زیادتیوں کے ذمہ دار لوگوں اور اداروں کے خلاف کارروائی ہو اور انہیں جواب دہ بنایا جائے۔ ہم جواب دہی کے ایک میکینزم پر غور کر رہے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز میں ایران کے نائب سفیر اسحاق آل حبیب نے کہا ہے کہ ملک کے نیوکلیئر پروگرام پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا اور اسے اور مضبوط کیا جائے گا۔ یونائیٹڈ نیشنز کی ایک کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران کا میزائل پروگرام ایران کی حفاظت کے لیے ہے۔ اس دوران رشیا کی پارلیمنٹ کے ارکان نے امریکی کانگریس اور دوسرے مغربی ملکوں کے ارکان پارلیمنٹ سے کہا کہ وہ ایران نیوکلیئر ڈیل کی حفاظت کریں۔ اس سلسلے میں ایک قرارداد منظور کی گئی۔ قطر میں امریکہ کا ایک نیا فوجی دفتر کھولا گیا ہے۔ قطر کے وزیر دفاع نے اس دفتر کا افتتاح کیا۔ یہ دفتر ایک ایسے وقت کھولا گیا جب قطر اور سعودی اتحاد کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ دنیا بھر سے وقتوں کے چھوٹے سے بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا ساتھ بنا رہے گا۔
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं हूं शजीउल अफराज। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। सऊदी अरब $500 बिलियन के खर्च से नया शहर बसाएगा। दुनिया का तिजारती मरकज बनाने का मंसूबा। अमेरिका ने म्यांमार के साथ फौजी ताउन खत्म कर दिया। मौशी पाबंदियां भी लगाई जाएंगी। कहा राखीन के जिम्मेदारों को जवाबदेह बनाना चाहिए। हैदर अल अब्बादी ने इराक में ईरान के रोल का किया बचाव। टिलरसन को सुबकी उठानी पड़ी। जवाद जरीफ ने कहा आईएस से लड़ने वाले फाइटर्स को किसी के हुक्म का इंतजार नहीं। सीरिया की हुकूमत ने कहा एसडीएफ के होते हुए रक्का को आजाद नहीं कहा जा सकता। शी जिनपिंग के ख्यालात को चाइना के दस्तूर में शामिल किया जाएगा। मौजे तुंग की सफ में शामिल। कम्युनिस्ट पार्टी कॉन्फ्रेंस में करारदाद मंजूर। इंडिया दौरे से पहले टिलरसन पाकिस्तान पहुंचे। इस्लामाबाद के सामने रखी मांगें। अशरफ गनी ने की मोदी से मुलाकात। अफगानिस्तान में हिंदुस्तान के रोल पर बातचीत। कश्मीर पहल के दूसरे ही दिन एनआईए ने टेरर फंडिंग केस में सैयद सलाउद्दीन के बेटे को गिरफ्तार कर लिया। जेटली ने किया अहम मौशी फैसलों का ऐलान। बैंक ज्यादा कर्ज देंगे। अवामी खर्च में इजाफा किया जाएगा। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बहर अहमर या रेड सी के साहिल पर एक नया शहर बसाने का ऐलान किया है जिसका नाम नियोम होगा। सऊदी हुकूमत का यह एक मुहिम पसंद मंसूबा है। रियाद में एक आलमी बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए प्रिंस मोहम्मद ने कहा कि यह शहर आज़ादी से काम करेगा और उसकी तरक्की के हर मरहले पर सरमायाकारों और बिजनेस लीडर्स से सलाह मशवरा किया जाएगा और वो मौजूदा सरकारी फ्रेमवर्क से आज़ाद होगा। सऊदी हुकूमत की तरफ से इस प्रोजेक्ट पर $500 बिलियन का सरमाया लगाया जाएगा। इस शहर के जरिए सऊदी अरब को आलमी तिजारती मरकज बनाने की कोशिश की जाएगी। नियोम में जिन शोबों को ज्यादा अहमियत दी जाएगी उनमें बायोटेक, फूड, एनर्जी, डिजिटल साइंसेस, मीडिया, एंटरटेनमेंट वगैरह शामिल है। नियोम सऊदी अरब के शुमाल मगरबी इलाके में बनाया जाएगा और 26,500 किलोमीटर से ज्यादा के इलाके पर यह नया शहर फैला हुआ होगा। इस मंसूबे के तहत दुनिया की आबादी का 70% इलाका और वहां के लोग 8 घंटों के अंदर उससे जुड़ सकेंगे। क्लॉजिन फील्ड नामी एक शख्स इस प्रोजेक्ट के सदर होंगे। सऊदी अरब में वर्क वीजा की मुद्दत को 2 साल से घटाकर 1 साल कर दिया गया है, लेकिन यह उसूल सरकारी मुलाजिमतों और घरेलू नौकरों पर लागू नहीं होगा। सऊदी अरब के वजीर लेबर और समाजी तरक्की अली अल गफीस ने यह बात बताई। अहदेदारों ने बताया कि यह फैसला नौकरियों की मार्केट में बेहतरी लाने के लिए किया गया है। दुबई में गाड़ी सड़क पर पार्क करके नमाज पढ़ने वालों पर 500 दिरहम का जुर्माना लगाया जाएगा। दुबई की डायरेक्टर ट्रैफिक पुलिस सैफ अल मरजूई ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि दुबई में किसी भी सड़क पर गाड़ी पार्क करके नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वालों को 500 दिरहम जुर्माना अदा करना पड़ेगा। दुबई पुलिस की तरफ से यह फैसला इसलिए किया गया क्योंकि पिछले हफ्ते शेख मोहम्मद जायद रोड पर एक हादसा पेश आया था जिसमें 2 लोग मारे गए थे। दुबई पुलिस ने बताया कि पेट्रोल स्टेशन पर मौजूद मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए जगह महफूज रखी गई है और तमाम लोग इस जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और पुलिस ओहदेदार ने ट्विटर पर बताया कि सड़क का किनारा नमाज पढ़ने के लिए मुनासिब जगह नहीं है और इससे नमाज पढ़ने वालों की जिंदगी को खतरा पैदा हो सकता है। बताया गया कि हफ्ते के दिन शेख जायद रोड पर एक गाड़ी का टायर फटने के बाद वो बेकाबू होकर सड़क के किनारे नमाज पढ़ने वालों पर चढ़ गई। बताया गया कि 8 लोगों का एक ग्रुप सड़क के किनारे मस्जिद के करीब मगरिब की नमाज पढ़ रहा था। 2 लोग मकाम पर ही हलाक हो गए। बताया गया कि 3 जख्मियों की हालत नाजुक है।
چائنا کی کمیونسٹ پارٹی نے صدر زی جن پنگ کے خیالات کو دستور کا حصہ بنانے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ اس طرح وہ کمیونسٹ چائنا کے بانی ماؤ زے تونگ کی صف میں شامل ہو گئے۔ زی جن پنگ 2012 میں چائنا کے صدر بنے، تب سے مسلسل ان کی سیاسی طاقت بڑھتی جا رہی ہے۔ کمیونسٹ پارٹی کی کانفرنس میں اتفاق رائے سے قرارداد منظور کی گئی، جس میں زی جن پنگ کے خیالات کو دستور کا حصہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ماؤ زے تونگ کے بعد صدر زی جن پنگ وہ اکیلے لیڈر ہیں جن کے فلسفے کو یہ مقام حاصل ہوا ہے۔ ماؤ زے تونگ چائنا کے کمیونسٹ انقلابی لیڈر، شاعر اور مفکر تھے۔ وہ 1949 سے 1976 میں اپنی موت تک کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے چیئرمین رہے۔ ان کے خیالات، سیاسی پالیسیاں اور فوجی اسٹریٹجی کو ماؤزم کہا جاتا ہے۔ NIA نے حزب المجاہدین کے بانی سید صلاح الدین کے بیٹے کو رقم کی غیر قانونی منتقلی کے کیس میں گرفتار کر لیا ہے۔ یہ گرفتاری ایک ایسے وقت ہوئی جب ایک دن پہلے ہی مرکزی حکومت نے جموں کشمیر کے تمام فریقوں سے بات چیت کرنے کے لیے ایک مصالحت کار کو مقرر کیا ہے۔ NIA نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے 42 سالہ شاہد یوسف پر الزام لگایا کہ انہوں نے سعودی عرب میں رہنے والے ایک شخص اعزاز احمد بھٹ سے غیر قانونی طور پر حوالہ چینلز کے ذریعے رقم حاصل کی۔ الزام لگایا گیا کہ اعزاز احمد بھٹ پاکستان سے سرگرم دہشت گرد تنظیم کا رکن ہے۔ یوسف ایگریکلچر میں ماسٹرز کی ڈگری رکھتے ہیں اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ایک اعلیٰ عہدیدار ہیں۔ NIA نے انہیں 16 اکتوبر کو اس سلسلے میں دہلی میں طلب کیا تھا۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے دہلی میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر دونوں لیڈرز نے کئی عالمی اور علاقائی مسائل پر بات چیت کی۔ خاص طور پر دہشت گردی کے خطرے سے نمٹنے کے بارے میں خیالات کا تبادلہ کیا گیا۔ دونوں لیڈرز نے افغانستان میں سیکیورٹی کو مضبوط بنانے کے بارے میں بات چیت کی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے ٹویٹر پر یہ بات بتائی۔ اس سے پہلے وزیر خارجہ سشما سوراج نے بھی اشرف غنی سے ملاقات کی۔ افغانستان کے صدر ایک دن کے دورے پر تھے۔ انہوں نے صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند سے بھی ملاقات کی۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت ہوا جب امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ ریکس ٹیلرسن ہندوستان پہنچنے والے ہیں۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ہندوستان افغانستان میں اپنا رول بڑھائے۔ پتہ چلا ہے کہ مودی اور اشرف غنی کے درمیان ملاقات میں اس پہلو پر بھی خوب بات چیت ہوئی۔ اس موقع پر ڈیلیگیشن سطح کے بھی مذاکرات ہوئے۔ ہندوستان نے کہا ہے کہ دہشت گردی اور کٹر پن سے تمام ملکوں کی سیکیورٹی کو خطرہ پیدا ہو گیا اور اس لعنت سے مقابلہ کرنے کے لیے سب کو مل کر کوششیں کرنی چاہیے۔ فلپائن میں آسیان ملکوں کے ڈیفنس منسٹرز کی چوتھی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے نرملا سیتارمن نے کہا کہ ہندوستان نے اپنی سرحدوں کے پار سے ہونے والی دہشت گردی سے مقابلہ کرنے کے لیے سخت قدم اٹھائے ہیں۔ وزیر فائنانس ارون جیٹلی نے کہا کہ پچھلے 3 برسوں میں ہندوستان کی معیشت میں تیزی آئی ہے۔ جیٹلی نے GST اور نوٹ بندی جیسے فیصلوں کا بچاؤ کرتے ہوئے کہا کہ جب ایک ڈھانچے میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں تو کچھ مسائل پیش آتے ہیں، لیکن مستقبل میں اس کے فائدے ہوتے ہیں۔ جیٹلی نے کہا کہ GST ایک بڑی اصلاح ہے جس کے ذریعے کرپشن کو روکا جا سکے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ مضبوط معاشی بنیادیں معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہیں۔ ہم نے ایک مضبوط معیشت کی بنیاد رکھی ہے۔ جیٹلی نے عوامی خرچ میں اضافے کا اعلان کیا اور کہا کہ بڑے پیمانے پر اصلاحات کی جائیں گی۔ ان اصلاحات کے مطابق بینکوں سے کہا جائے گا کہ وہ فراغ دلی سے قرض دیں۔ جیٹلی نے پریس کانفرنس کے دوران اعلان کیا کہ اگلے کچھ مہینوں میں کئی بینکنگ اصلاحات یا ریفارمز کا اعلان کیا جائے گا۔ آگرہ ایکسپریس وے پر انڈین ایئر فورس کے جنگی ہوائی جہازوں نے لینڈنگ کی۔ سکھوئی، جاگوار اور میراج ہوائی جہازوں نے آگرہ لکھنؤ ایکسپریس وے کے 4 کلومیٹر کے احاطے میں لینڈنگ کی۔ سینکڑوں لوگوں نے ایئر فورس کے ان ہوائی جہازوں کی لینڈنگ کو دیکھا۔ بتایا گیا کہ تقریباً 16 جنگی ہوائی جہازوں نے ایکسپریس وے پر لینڈنگ کی۔ دوسرے ہوائی جہازوں نے بھی اس پروگرام میں حصہ لیا۔ اس سے فوجی مشقوں کا حصہ بتایا گیا۔ ڈیفنس PRO نے بتایا کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی ٹرانسپورٹ ہوائی جہاز نے بھی ایکسپریس وے سے ٹیک آف کیا اور وہاں پر لینڈنگ کی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ سعودی عرب $500 بلین کے خرچ سے نیا شہر بسائے گا۔ دنیا کا تجارتی مرکز بنانے کا منصوبہ۔ امریکہ نے میانمار کے ساتھ فوجی تعاون ختم کر دیا۔ معاشی پابندیاں بھی لگائی جائیں گی۔ کہا اراکین کے ذمہ داروں کو جواب دہ بنانا چاہیے۔ حیدر العبادی نے عراق میں ایران کے رول کا کیا بچاؤ۔ ٹیلرسن کو سبکی اٹھانی پڑی۔ جواز ظریف نے کہا IS سے لڑنے والے فائٹرز کو کسی کے حکم کا انتظار نہیں۔ سیریا کی حکومت نے کہا SDF کے ہوتے ہوئے رقہ کو آزاد نہیں کہا جا سکتا۔ زی جن پنگ کے خیالات کو چائنا کے دستور میں شامل کیا جائے گا۔ ماؤ زے تونگ کی صف میں شامل۔ کمیونسٹ پارٹی کانفرنس میں قرارداد منظور۔
इंडिया दौरे से पहले टिलरसन पाकिस्तान पहुंचे, इस्लामाबाद के सामने रखी मांगें। अशरफ गनी ने की मोदी से मुलाकात, अफगानिस्तान में हिंदुस्तान के रोल पर बातचीत। कश्मीर पहल के दूसरे ही दिन एनआईए ने टेरर फंडिंग केस में सैयद सलाउद्दीन के बेटे को गिरफ्तार कर लिया। जेटली ने किया अहम मौशी फैसलों का ऐलान, बैंक ज्यादा कर्ज देंगे, अवामी खर्च में इजाफा किया जाएगा। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफराज को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।